بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی پاکیزہ اور مقدس سرزمین پر اس وقت حق و باطل کا تاریخی معرکہ لڑا جا رہا ہے، اور کل اس کو 1 مہینہ مکمل ہو گیا 7 نومبر کو، اور اس دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے۔ کل کی رپورٹ کے مطابق اب تک 10,328 لوگ شہید ہو چکے، جن میں اکثریت یعنی 2/3 بچوں اور عورتوں کی ہے۔ 25,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مگر اس دوران بہت ساری غیر معمولی چیزیں جن کا آپ نے پہلے کبھی تصور نہیں کیا تھا، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ماحول میں اگر کوئی ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کی باڈی کہیں پڑی ہوتی ہے، تو چند گھنٹے بعد وہاں پر بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر انسان رک نہیں سکتا، سانس لینا محال ہو جاتا ہے، اور انسان کہتے کہ نکالو اس کو، بس جان چھوٹے، اگرچہ کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، مگر کیا آپ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے، ان کی لاشیں پڑی ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے زخمیوں کو سنبھالنا، زندوں کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ہاں، تو مردوں کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ لاشوں کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ مگر اس سب کے باوجود آپ کو کہیں بدبو نظر نہیں آتی، بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا وہاں پر سانس لینا مشکل ہو گیا ہو، اور لوگوں کو بدبو آ رہی ہو، اور انہوں نے ماسک وغیرہ لگائے ہوئے ہوں۔ نہیں، عام زندگی جو ہے نا وہ ان کی چل رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر رہنا محال ہو جاتا، بلکہ اس کے برعکس الٹا یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو شہداء کے اجسام ہیں ان سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مخصوص خوشبو جو اللہ رب العزت بعض شہداء کے جسموں سے اس کو ظاہر فرماتے ہیں، وہ خوشبو وہاں پر جو ہے نا محسوس کی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ بتائیں، یہ ان شہداء کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان کے جہاد کے مقدس ہونے کی اور مقبول ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان کی حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارے قلوب ان کے ساتھ ہوں، ان کا درد محسوس کریں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق ہم ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ میرے محترم دوستو، صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اللہ کے اوپر توکل کر کے وہ لوگ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے ہم نہیں ٹکرا سکتے، ہاں، مگر ٹکرا سکتے ہیں کب؟ جب کہ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، توکل ہو۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے جب بھی جنگیں جیتی ہیں، ظاہری اسباب کی بنیاد کے اوپر نہیں جیتے، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کی مدد کو ساتھ ملاتے ہوئے جیتی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مؤمن ہوگے، اگر تم ایمان میں پکے ہوگے، ہاں، تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العزت کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے ہیں، جو سرایہ روانے کیے ہیں، کوئی بھی ایسا غزوہ، ایسا سریہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، جس میں مسلمانوں کے پاس سامان حرب و ضرب جو ہے نا وہ زیادہ ہو۔ ہر چیز میں کمی، مگر فتح مسلمانوں کی، کامیابی مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں
کیا تھا؟ 30,000 سے اوپر مسلمان تھے، وہاں پر 1,20,000 تک یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کفار کا لشکر، مگر فتح کس کو نصیب ہوئی؟ مؤمنوں کو نصیب ہوئی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ صرف ان کا لشکر تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے جو خادم تھے، جو خدم تھے، خدمت کرنے والے، اور دوسرا جو عملہ وہ اس کے علاوہ تھا، ہاتھی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن شکست کھائی، اس لیے کہ ایمان مضبوط تھا، ایمان کے بنیاد کے اوپر انہوں نے جنگ لڑی۔ آج بھی اگر مسلمان اس بنیاد کے اوپر لڑیں گے، اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد کو ساتھ ملاتے ہوئے اور تقوی اختیار کر کے، میرے محترم دوستو، اہل غزہ کی تربیت ہوئی ہے، 17 سال تک ان کی تربیت ہوئی ہے، 60,000 سے اوپر وہاں پر جو ہے نا وہ حفاظ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر جو ہے نا تحفیظ کے حلقات ہیں۔ آپ ان کے ایمان کا جو ہے نا حالت کا اندازہ لگائیں، ان کے اوپر جو ہے نا بلڈنگیں گر رہی ہیں، دن رات جو ہے نا بمباری ہو رہی ہے، جب بھی آپ ٹیلی ویژن کھولیں، جو ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں، مسلسل لائیو جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا مسلسل بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے جو ہے نا وہ توپوں کی اور اوپر سے ہوائی جہازوں کی، مگر ان کی زبانوں کے اوپر کیا ہے؟ زبانوں کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ہم پاکستانیوں کی یہ چیز سمجھ آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کس سے کوئی چیز سنی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہے نا ان کے زخم سی رہے ہیں، اور آگے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آگے سے وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ان کو کس نے سکھایا میرے بھائی؟ ان کو اپنے ماں باپ، اپنے عظیم ماؤں نے اور عظیم آبا نے اور اساتذہ نے یہ چیزیں سکھائی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور کیسے قربانی دی جاتی ہے، اور کیسے جو ہے نا استقامت کے ساتھ جو ہے نا کھڑا جاتا ہے۔ بہادری کسے کہتے ہیں؟ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک جو ہے نا پٹاخہ پھٹتا ہے اور لوگ کیسے بھاگتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں پر بمباری ہوتی ہے، بمباری کے بعد پورے ادھر ادھر سے آپ کو لوگ ملیں گے، وہ جو ہے نا اس بمباری والی جگہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، مسلمان جب بھی جیتیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی مدد سے جیتیں گے، ایمان کی بنیاد کے اوپر جیتیں گے۔ صحرا کے شیر، اسد الصحرا، شیخ عمر المختار سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے 20 سال تک اطالوی اور اٹلی کا جو سامراج تھا، استعمار تھا، اس کے خلاف جو ہے نا وہ جدوجہد کی، مسلح جدوجہد کی اور اس کی قیادت کی۔ 53 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ انہوں نے ان کے خلاف جہاد شروع کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں، 53 سال کی عمر میں 20 سال تک لڑتا رہا اور آخرکار جو ہے نا گرفتار ہوا اور پھانسی کی سزا ہوئی، تخت دار کے اوپر جو ہے نا وہ لٹک گیا۔ اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ اس کے ساتھ تو طیارے ہیں اور جدید ترین جو ہے نا وہ اسلحہ ہے، تو کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں گے؟ میرے محترم دوستوں، انہوں نے کیا ہی عجیب قسم کا جواب دیا، ایمان افروز جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر اٹلی کے پاس طیارے ہیں تو وہ طیارے کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر ہیں یا عرش کے نیچے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہیں تو عرش کے نیچے۔ کہا پھر ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عرش کے اوپر والی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے، تو عرش کے نیچے والی جو چیز ہے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ میرے محترم دوستو، ایمان تھا تو پاکستانی پائلٹ سیف الاسلام جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک تھا، کیا ہی عظیم کارنامہ انجام دیا کہ عرب اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تھی، ہمارے پائلٹ وہاں پر جا کر سیف الاسلام نے ایک ہی پرواز میں اسرائیل کے 4 جدید ترین طیارے جو ہے نا وہ گرائے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا، ایمان۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا جو طیارے ہیں وہ کم اس کے ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی کیا ہے؟ $6 ملین کا جو ہے نا وہ ان کا ایک ٹینک ہوتا ہے،
महंगे तरीन जो है ना वो उनके जो है ना इस तरह की बख्तर बंद गाड़ियाँ और टैंक, और ये किस चीज़ से तबाह करते उनको? हमारे जदीद तरीन दिए हुए हथियारों से नहीं करते, अपने बनाए हुए देसी साख्ता है ना वो हथियार है उनके पास, उससे जो है उनके ऊपर वार करते हैं। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। हाँ, ये पढ़कर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके और देखते हैं कैसे उसके परखचे उड़ जाते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, ये ईमान है, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो लड़ रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि हर तरीके से जो है ना उनको सपोर्ट करें, जिस तरीके से जिसका जो बस चलता है। अगर और नहीं चलता, कम अज़ कम आप उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, उनका जो क़ज़िया है। हाँ, हमें तो आज ये भी पता नहीं है कि मसला फ़लस्तीन जो है ना वो है क्या। तो सबसे पहला जो है ना उनके साथ इमदाद ये है कि आप उनके क़ज़िये को अपना क़ज़िया समझें और उसको समझने की कोशिश करें, उसका मुताला करें कि है क्या चीज़, ताकि आप किसी प्रोपेगंडे का शिकार ना हो और शरह सदर के साथ इसको जो है ना एक मुक़द्दस जंग और अपनी दीनी जंग समझकर जो है ना आप इसमें जो है ना वो हिस्सा लें, जिस तरीके से भी आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा भी इसमें हिस्सा शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।